شام میں ایک یہودی رہتا تھا۔ وہ ہفتے کے دن تو رات کی تلاوت کرتا تھا۔ ایک دفعہ تو رات کھولی تو اس نے 4 مقامات پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف دیکھی تو یہودی نے وہ جگہ کاٹ کر جلا دی۔ اگلے ہفتے پھر تو رات کھولی تو 8 جگہوں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت کا ذکر پایا۔ اس نے یہاں سے بھی کاٹ کر جلا دیا۔ تیسرے ہفتے تو رات کھولی تو یہی ذکر 12 جگہ موجود پایا۔ یہودی یہ سوچنے لگا اگر میں یوں ہی کرتا رہا تو ساری کی ساری تو رات اسی ذکر سے پر ہو جائے گی۔ اپنے ساتھیوں سے پوچھنے لگا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون ہیں؟ تو انہوں نے بتایا ایک جھوٹا شخص ہے، معاذ اللہ، بہتر یہی ہے تو اسے نہ دیکھ۔ یہودی کہنے لگا موسیٰ علیہ السلام کی تو رات کسی قسم کی مجھ سے زیارت نہ روکو۔ ساتھیوں نے اجازت دے دی۔ یہ اپنی سواری پر سوار ہو کر دن رات منزل چلتا رہا۔ مدینہ طیبہ کے قریب پہنچا تو سب سے پہلے حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات ہوئی۔ بہت خوبصورت دیکھ کر سمجھا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ حالانکہ آپ کو اس دنیا سے سفر کیے 3 دن ہو چکے تھے۔ حضرت سلیمان رضی اللہ عنہ کی بات سن کر رویا، کہا میں تو ان کا خادم ہوں۔ وہ بولا آپ کہاں ہیں؟ آپ سلیمان رضی اللہ عنہ سے سوچنے لگے اگر وصال کی خبر سناتا ہوں تو واپس ہو جائے گا، اگر یہ کہہ دوں کہ موجود ہیں تو جھوٹ ہوگا۔ بلاخر کہنے لگے کہ میں تجھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کے پاس لے چلتا ہوں۔ مسجد میں آئے تو سب کے سب صحابہ غم کی تصویر بنے ہوئے تھے۔ یہودی یہ سمجھ کر کہ ان میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور موجود ہو گئے، کہنے لگا السلام علیکہ یا محمد، کلمہ پکارا جس سے تمام صحابہ میں قہر مچ گیا۔ اس سے پوچھنے لگے تو کون ہے جس نے ہمارے زخم تازہ کر دیا؟ کوئی اجنبی شخص معلوم ہوتا ہے، شاید تجھے معلوم نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا 3 روز پہلے وصال ہو چکا ہے۔ یہ سن کر وہ یہودی چیخنے لگا میرا غم، ہائے میرے سفر کی ناکامی، اے کاش میری ماں مجھے نہ جانتی، تو کاش میں تو رات نہ پڑھتا، وہ بھی پڑھتی تھی، کاش آپ کی تعریف پر نظر نہ پڑتی، اگر یہ بھی ہو گیا تھا تو مجھے آپ کی زیارت نصیب ہو جاتی۔ پھر کہنے لگا یہاں پر علی موجود ہے جو مجھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف اور حلیہ مبارک کا تعارف کرائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آگے بڑھے، فرمایا میرا نام علی ہے، اور وہ بولا میں تیرا نام تو رات میں دیکھا ہے۔ حضرت علی نے حلیہ مبارک بیان کرنا شروع کیا۔ آپ نے حد سے زیادہ لمبے، نہ ہی زیادہ چھوٹے تھے، سر مبارک گول تھا، پیشانی کشادہ تھی، آنکھوں کی سیاہی خوب سیاہ تھی، ہنسی کے وقت دانتوں سے نورانی شعاع نکلتی تھی، سینے سے ناف تک بالوں کی ایک لکیر تھی، ہتھیلیوں پر گوشت تھا، قدموں کے تلوے قدرے گہرے تھے، بدن کے جوڑوں کی ہڈیاں موٹی تھی، مثلاً کوہنیاں اور گھٹنے، آپ کے شانوں کے درمیان مہر نبوت تھی۔ یہودی کہنے لگا علی تو نے تو جو کچھ بتایا صحیح بتایا، تو رات میں آپ کی تعریف اسی طرح موجود ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کپڑا ہو تو میں اسے سونگنا چاہتا ہوں۔ فرمایا ہاں سلیمان جاؤ، فاطمہ سے کہو اپنے ابا کا جبہ ذرا بھیج دو۔ سلیمان دروازے پر آئے، آواز دی اے فخر الانبیاء کے دروازے، اندر حسن و حسین رو رہے تھے، لہذا دروازے کی کھٹکھٹانے پڑ تو حضرت فاطمہ کی آواز آئی یتیموں کا دروازہ کون کھٹکھٹا رہا ہے؟ حضرت سلیمان نے اپنا نام بتایا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو پیغام دیا، وہ روتے ہوئے بولی میرے ابا کا جبہ کون پہنے گا؟ حضرت سلیمان نے سارا قصہ سنایا۔ آپ جبہ نکال کر لے آئے جو 7 جگہ سے کھجور کے ریشے سے سلا ہوا تھا۔ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پکڑ کر سونگا، پھر دوسرے صحابہ کرام، پھر یہودی پکڑ کر سونگنے لگا، کہتا تھا وہ ایسی عمدہ خوشبو ہے۔ پھر قبر شریف پر حاضر ہوا، آسمان کی طرف سر اٹھا کر کہنے لگا اے اللہ میں گواہی دیتا ہوں تو واحد ہے کائنات تیری نیاز مند اور تو بے نیاز ہے۔ میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں اس قبر شریف والا تیرا حبیب ہے، جو کچھ اس نے فرمایا میں اس کی تصدیق کرتا ہوں، اس پر ایمان لاتا ہوں۔ اے اللہ اگر میرا اسلام تیری بارگاہ میں قبول ہے تو میری روح کو ابھی قبض کر لے۔ یہ کہہ کر وہ وہی گر گیا اور جان دے دی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے غسل دیا اور بقیع میں دفن کروایا۔